Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون اور اسی اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ پیدا کیا اس اللہ نے تمہیں مٹی سے، پھر تم ہو گئے انسان بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، اور فرمایا جو تمہیں جس نے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی تمہیں مرنے کے بعد زندہ کر لے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ نطفہ اول کی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس کے اندر روح ہوگی، لیکن ابھی جو تخلیق ہے انسان کی وہ تو ایک نطفے سے ہوتی ہے۔ پہلی تخلیق جو ہے انسان کی وہ مٹی سے ہے، اب جو ہے وہ ایک نطفے سے ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ایک حقیر چیز جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس مٹی سے اللہ پاک نے ایک پاک صاف خوبصورت انسان پیدا فرمایا۔ یہ انسان کو اپنی حقیقت یاد دلانے کے لیے بیان فرمایا کہ اے انسان تیری حقیقت اور تیری اوقات یہ ہے کہ تجھے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر تو نے دوبارہ مٹی میں ہی جانا ہے۔ وہ جیسے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے کہ جب پیدا ہوا تھا تو کسی اور نے غسل دیا تھا، اب جب مرے گا تب بھی کوئی اور ہی غسل دے گا۔ جو فرمایا تو انسان کی اپنی حقیقت کیا ہے، تو ہے بھی کچھ نہیں، جب پیدا ہوا تو کسی اور نے نہلایا تھا، جب مرے گا تب بھی کسی اور نے نہلانا ہے۔ اور فرمایا حقیقت تیری یہ ہے کہ جب تو جو ہے پہلے ایک نطفہ تھا، پلید نطفہ، اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے تو پلید ناپاک ہو جائیں، اور اب تیری حالت یہ ہے کہ تو پیٹ کے اندر گندگی لے کر پھر رہا ہے، اور جب مرے گا تو مٹی ہو کر ختم ہو جائے گا، تو اکڑتا کیوں ہے، پھر نخرے کس چیز کے ہیں، تو ہے بھی کچھ نہیں۔ جیسے وہ دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک نے کہا وہ تو مجھے جانتا نہیں ہے، دوسرے نے کہا میں جانتا ہوں، تو اپنے باپ کا پیشاب ہے اور کیا چیز ہے۔ باقی بزرگوں انسان کی حقیقت تو یہ ہے، ہم ہیں کیا چیز؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نور۔ یہ مٹی سے پیدا کیا ہوا انسان حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے۔ تو یہ مٹی سے پیدا کیا ہوا انسان جو ہے اگر جنتی بنتا ہے یا جہنمی تو اپنے اعمال کی وجہ سے بنتا ہے۔ اصل جو کام آنے والی چیز ہے وہ اعمال ہیں، اعمال اور کردار ہی انسان کو اونچا کرتے ہیں، انسان خود اونچا نہیں ہے، اس کو اونچا کرنے والے اس کے اپنے اعمال ہیں۔ ویسے اگر دیکھا بھی جائے کہ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا، تو ابھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہم تو نطفے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ویسے حکیم حضرات کہتے ہیں کہ ایک نطفہ جو ہے نا، مادہ منویہ جو ہے، یہ خون سے بنتا ہے، اور خون جو ہے وہ 100 لقمہ اچھی غذا کا کھایا جائے تو ایک قطرہ خون کا بنتا ہے، پھر 100 قطرہ خون کا بنے تو ایک قطرہ وہ جو ہے مادہ تولید مادہ منویہ کا بنتا ہے۔ تو اب جس غذا سے انسان کا یہ خون بن رہا ہے وہ ساری غذائیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، ساری غذائیں
پھل ہیں، گندم ہے، اناج ہے، جو چیز بھی ہے ہمارے کھانے کی، پینے کی، پانی دیکھ لیں، وہ ساری چیزیں مٹی سے آتی ہیں۔ تو حقیقت میں اگر دیکھا بھی جائے تو انسان کو اللہ نے مٹی سے ہی پیدا کیا ہے۔ تو انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، اور مٹی سے پیدا کیا ہوا انسان کو اللہ پاک نے بار بار سمجھایا، فرمایا اے انسان تو میری زمین پر اکڑ کر مت چل، نہ تو آسمانوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے اور نہ تو اتنا زمین میری کو پھاڑ سکتا ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو ہے بھی کچھ نہیں، نہ تو مجھ سے بھاگ سکتا ہے۔ میرے بندے تیری کامیابی اور تیری خوشی اسی میں ہے، تو اپنے رب کا حکم مان کر چل۔ انسان بزرگ کو ہے کیا چیز؟ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز سے سبق سیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس چیز سے مجھے کیا سبق مل رہا ہے۔ وہ پہلے دور میں ہوتے تھے سنداسا کہتے تھے، اب تو کہتے ہیں نا لیٹرین، واش روم، ٹوائلٹ کہتے ہیں، اب پہلے جو ہے وہ ہوتے اس کو کہتے تھے سنداسا۔ اونچی جگہ پر وہ بنا لیا تو پھر آگے گڑھا کھود لیا، بس جی یہ جو ہے لیٹرین سمجھ لیں اس کو، آپ جو چیز سمجھ لیں، اس کو سنداسا کہتے تھے۔ پھر وہ گڑھا جب بھری جاتا وہ گٹر سمجھ لیں، اس کو صاف کر دیتے، پھر اسی طرح نظام چلتا۔ ایک بزرگ تھے، اپنے مریدوں کو لے کر جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک دو آدمی ہیں وہ سنداسا جو ہے نا وہ صاف کر رہے ہیں، اس چیز کی صفائی کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اپنے مریدوں کو تم یہاں ٹھہرو، میں ان آدمیوں سے ہو کر آتا ہوں۔ بزرگ ان آدمیوں کے پاس چلے گئے تو ان سے بات کی، ان کو کوئی، پھر واپس آ گئے۔ اب وہ مرید جو تھے اتنا دور کھڑے ہوئے تھے، سب نے ایسے ناک پر کپڑا دیا ہوا ہے، لیکن حضرت صاحب گندگی کے اوپر گئے ہوئے ہیں، کپڑا نہ دیا اپنے ناک پر۔ تو مریدوں نے کہا حضرت آپ گندگی کے اوپر گئے ہوئے تھے، آپ کو کیا بدبو نہیں آئی؟ حضرت نے فرمایا بدبو تو آتی ہے، لیکن وہ گندگی مجھے سبق دے رہی تھی، وہ گندگی بھی مجھے سبق دے رہی تھی، سمجھا رہی تھی۔ وہ یہ سمجھا رہی تھی کہ اے انسان، اے آج تو مولوی بنا ہوا ہے، پیر بنا ہوا ہے، بزرگ بنا ہوا ہے، تیری حقیقت کیا ہے؟ اب یہ گندگی مجھے یہ بتلا رہی تھی کہ میرے اندر جو یہ بدبو پیدا ہو گئی ہے، گندگی ہو گئی ہے، میں پلیت ہو گئی ہوں، حالانکہ میں تو وہ پاک چیز تھی جو بازاروں میں مٹھائیوں کی دکان پر، سبزیوں کی دکان پر، کسائیوں کی دکان پر تو پیسے بھر کے مجھے خریدتا تھا، اور میرے اندر تو بدبو نہیں تھی۔ تو نے مجھے کھایا، اپنے تیرے پیٹ کے اندر میں تھوڑی دیر رہی، تیری وجہ سے میرے اندر یہ بدبو اور پلیتی آ گئی ہے۔ میں تو ویسے کوئی پلیت چیز نہیں تھی، تیری وجہ سے میں بدبودار بھی ہو گئی ہوں، تیری وجہ سے میں پلیت بھی ہو گئی ہوں۔ اب قابل نفرت میں نہیں ہوں، قابل نفرت تو ہے۔ یہ گندگی اور یہ پلیتی میرے اندر تو تیری وجہ سے پیدا ہوئی ہے، تو نفرت تو تجھ سے کرنی چاہیے، تو مجھ سے کیا نفرت کرتا ہے؟ فرمایا کہ گندگی بھی مجھے یہ سبق دے رہی تھی۔ بزرگ حقیقت ہے بھی، انسان کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اپنی حقیقت کو دیکھیں تو اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنا احسان فرمایا۔ اگر رب ہمیں جانور بنا دیتا تو اس سے پوچھنے والا کوئی تھا؟ اس سے پوچھنے والا تو کوئی نہ، وہ بھی تو جانور ہیں جو رینگتے رہتے ہیں زمین پر۔ زبانیں تو بڑی ہیں لیکن بول نہیں سکتے، اپنے اندر کا معافی ضمیر، اپنا دکھ، اپنا سکھ نہیں بتا سکتے، کوئی تکلیف ہو تو وہ نہیں بتا سکتے۔ اللہ نے کیسا خوبصورت اور اعلیٰ انسان بنایا، اور فرمایا کہ میں نے ساری مخلوق میں سب سے افضل انسان کو بنایا ہے، کہ 100 اونٹ ہوتا ہے لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ان سب کو لے کر جا رہا ہے۔ مجال ہے کہ کوئی اونٹ اس کی نافرمانی کرے؟ کوئی اونٹ اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ان اونٹوں کے اندر یہ فرما برداری والی صفت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ ان اونٹوں کو انسان کا فرما بردار کس ذات نے بنایا ہے؟ وہ میاں جس رب نے ان اونٹوں کو، ان جانوروں کو، بڑے بڑے شیروں کو، ہاتھیوں کو تمہارا فرما بردار بنایا، کم از کم اس اپنے محسن اس رب کا فرما بردار تو بن جا، اس کا حکم تو مان لے جس نے تیرے اوپر اتنا احسانات کیے ہیں۔ اللہ پاک یہی بتلا رہے ہیں، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اور اسی اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے، ثم اذا انتم بشر، پھر تم ہو گئے انسان،
ایک ہاں جی پاکیزہ صاف ستھرے آدمی بن گئے، تنتشرون جو پھیلے ہوئے ہو، ساری کائنات میں پھیلے ہوئے ہو۔ تمہیں بھی اللہ نے ایک نطفے سے اور ایک مٹی سے پیدا کیا ہے، آج تم ساری کائنات میں پھیلے ہوئے ہو۔ اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، جس رب نے تمہارے اوپر احسان کیا، عزت دی ہے، اب حق تمہارا یہ بنتا ہے اس رب کی تسبیح بیان کرو، اس کی حمد کرو، اس کے حکم کو مانو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔